لیڈر ٹی وی کے پروگرام قلمکار میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہماری نثری باتیں ہو گئیں، اب جو نظمی باتیں ہیں. میں حاضر ہوں. میں نے کہا کہ میں آپ کو نظمیں سناتا ہوں. پلیز. ان نظموں کو آپ یہاں بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. مثلا میں تھرپارکر کا رہنے والا ہوں، تو میں کراچی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اور غربت کا بم کیوں مار رہے ہیں. میں لاہور سے، ملتان سے، کوئٹہ سے، پشاور سے، اسلام آباد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے تھرپارکر کو بھی تو دیکھو. وہاں پہ پانی نہیں ہے. پانی سب کو ملنے کے بعد پہنچتا ہے. ایک چھوٹی سی شاخ ہے جسے ہم سندھی میں کہتے ہیں، وہ نہر ہے. اس نہر کا پانی ہے جس کے واٹر کورس بنتے ہیں. وہاں تھوڑی تھوڑی زمین اگتی ہے، وہ کلر زدہ زمین ہے. وہاں کے لوگوں کو تو دیکھو. وہ ڈیپلو، مٹھی، نگر پارکر، چھاچروں میں تو آؤ، کنڈری میں آؤ، اس کے سڑکیں دیکھو. تو وہ ابھی اس نظم سے آپ سمجھ جائیں گے تل ابیب کے لوگوں سے. تو تم ہی بتاؤ کہ تم تو ہماری طرح عام شہری ہو. صبح کام پر جاتے ہوگے، پلٹتے ہوئے شام کو گھر پہ پھل پھول بھی لاتے ہوگے. چائے پیتے ہوئے، اپنے بچوں سے پڑھائی، بیوی سے کھانے کی بابت کوئی بات کرتے ہوئے، ٹیلی ویژن پہ خبروں کو سنتے ہوئے ہمارے گھروں پر اترتی ہوئی موت کو دیکھتے. واہ. ہمارے گھروں پر اترتی ہوئی موت کو دیکھتے. خالی نظروں سے ہنستی ہوئی زندگی کا کھنڈر دیکھتے. جس کے ملبے کے نیچے دبے عام سے لوگ اور ان کے بچے، تمہاری طرح کے تمہارے پڑوسی، تمہارے ہی جیسے بہت نارمل لوگ، کوئی بات کرتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، رات کا کھانا لگنے سے پہلے تمہارے لڑاکا ہوائی جہازوں کی آواز پر بالکونی سے باہر یوں ہی جھانکتے رہ گئے. تمہارے بموں سے یہ گھر جل رہے تھے. تماشا نہیں تھا یہ ہم جل رہے تھے. تماشا نہیں تھا جو تم تالیاں پیٹ کر ہنس رہے تھے. چراغاں نہیں تھا وہ گھر جل رہے تھے. جو تم اپنی سرحد کی اونچائی سے دیکھنے آئے تھے، خدا کی قسم وہ چراغاں نہیں تھا وہ ہم جل رہے تھے، وہ گھر جل رہے تھے. تو تم ہی بتاؤ کہ تم تو ہمارے پڑوسی، ہماری طرح عام شہری تھے، بالکل ہماری طرح. تو کیا کوئی ایک حرف ندامت تمہاری طرف سے ہمارے لیے، کوئی ایک اشک ندامت تمہاری طرف سے ہمارے لیے؟ واہ 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 واہ. ارشاد. اور آگے. غزہ. ہاں. وہ پھر آئیں گے تازہ دم ہو کر، ادھیڑ دیں گے تمہارے دریدہ بدن گولیوں کی بارش سے، اور تم پھر سو جاؤ گے. اور وہ پھر آئیں گے تھوڑا سستا کر، تمہارے گھروں کی کیاریاں پھلانگتے ہوئے. روند ڈالیں گے تمہارے بچے اور پھول، ملیا میٹ کر دیں گے تمہارے خواب. بینڈ ڈالتی رہیں گی سسکتی ہوئی روحیں تمہاری تاراج بستی میں. آنسو بہاتی رہے گی لہو میں بھیگی ہوا. وہ دہرائیں گے اضافوں کے ساتھ، تیسری جگہ جو ہو چکا ہے ان کے ساتھ کسی اور جگہ. واہ 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 واہ. وہ برتر ہیں، وہ برتر ہیں. وہ کہتے ہیں خدا نے ہمیں کہا، سو تائید عزدی سے ہم تمہیں ہلاک کرتے ہیں اور ہتھیا لیتے ہیں رفتہ رفتہ تمہاری بستی. اب جب تم نیند سے جاگو تو اپنی غلیل اور پھسپھسے راکٹ پھینک دینا، اور اپنی اس ایک کے بعد ایک کے مرنے کی بشارت کو پھاڑ دینا، کیونکہ وہ پھر آئیں گے. غزہ. غزہ. نتنیاہو، تم اسے دیکھ سکتے ہو. یہ عنوان ہے نیتنیاہو. ہاں. تم اسے دیکھ سکتے ہو، تم اسے پہچان جاؤ گے. جسیم اور تھوتنی کے ساتھ، باچھوں سے بہتے ہوئے خون سے اس کے بڑے بڑے ہاتھوں میں بچوں کے گوشت کے پارچے ہیں. اژدہوں کی گہری تاریک گپھاؤں سے آتی ہوئی بدمست ڈکراتی ہوئی متعفن آواز. تم داد دو گے ایک مجرم کے اعتماد کو جب وہ خطاب کرتا ہے 200 ملکوں کے بے ضمیر نمائندوں سے. وہ کہتا ہے
ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں اپنے نادیدہ خوف سے بچنے کے لیے. تم ہمیں نہیں روک سکتے, کوئی اسے نہیں روک سکتا. یہ تو تینوں فلسطین اور آج کی خون آشام جو وہ ہے دنیا ہے. دنیا کا حصہ جس میں 50,000 لوگ دیکھتے دیکھتے قتل کیے گئے. ہم نے اس طرح کی بربریت اس طرح کبھی تاریخ میں نہیں دیکھی, کبھی تاریخ میں. ایک موجودہ زندگی بوسنیا میں دیکھی, بوسنیا کے بعد یہ دوسری جگہ ہے. نہیں, باقی جگہوں کا تو حوالے ہیں. عراق کا ایک حوالہ ہے, عراق صدام کا, یا لیبیا کا حوالہ ہے, ایون شام کا بھی حوالہ ہے. یہ بالکل یہ بڑی حیرت کی بات ہے, بہت دردناک بات ہے, اور کوئی بولا نہیں. پوری مغربی دنیا نے اس کو سیکنڈ کیا, سوائے یونیورسٹی کے بچوں نے. اوہ, کمال کر دیا, کمال کر دیا. پھر انہیں دبایا گیا, انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا, ریسٹیکیٹ کیا گیا, پولیس نے ان کو گرفتار کیا. یہ ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے, اور یہ سب اپنے حق کے لیے تو کہیں کہ مجھے اسکول دو, واہ, میری وردی دو, میری یونیفارم, میرے پین کدھر ہے, مجھے پاس پیسے نہیں ہیں, میرا ڈیسک کدھر ہے, یہ ٹیچر مجھے مارتا ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں, میرے گھر میں بلب نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آواز بلند ہو. آخر میں کوئی ایسی شاعری بتاؤ جو آپ کی ہو اور آپ کو ہر وقت یاد بھی رہتی ہو. ٹھیک ہے, پھر نظم ہی سناتا ہوں. ہاں, غزل جو کی بھی بجائے, جو بھی غزل کی بجائے. جو بھی. خیال پر فریب میں تمانیت کی بات ٹھیک لگ رہی تھی, پھر خیال پر فریب میں تمانیت کی بات ٹھیک لگ رہی تھی, پر کہاں وہ بات ٹھیک تھی. تو کیا وہ بات ٹھیک تھی؟ نشیب جام سرخوشی کے ساتھ ساتھ گھومتا تھا ایک درد لازوال. نشیب جام سرخوشی کے ساتھ ساتھ گھومتا تھا ایک درد لازوال. دلوں سے پھوٹتی ہوئی امنگ شفق میں گھل کے ڈوبتی ہوئی چلی, تمام ربط و رشتہ مناسبت کو رونتی ہوئی چلی, ثبات اور اجل کے درمیان ڈولتی ہوئی چلی. واہ, کہاں سے آئے گی وہ دوپہر وہ روشنی, کہاں سے آئے گی وہ دوپہر وہ روشنی, کلید روشنی جو رات کا سیاہ قفل توڑتے ہوئے چلی. کہاں سے آئیں گی وہ بارشیں, وہ آنسوؤں کی بارشیں جو سوگوار زرد گال دھو سکیں, دھلی دھلائی بھیگی سبز گھاس پر ذرا سی دیر ہم ٹھہر سکیں. تو کیا یہ ہو سکے گا ہم اگر ذرا سی دیر سو سکیں. کہاں کے نیلے پانیوں سے آئے گی وہ موج خوش خرام جو ہجر کے نمک کو دھو سکے, وجود تشنہ تر بتر کرے گلو بھگو سکے. کہاں سے آئے گا وہ ہاتھ, وہ مہربان ہاتھ جو دل کی سلوٹوں کو صاف کر سکے, ہمارے زخم دھو سکے. واہ 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 واہ. بڑی محبت, بڑی محبت. جناب احمد مبارک, میں آپ سے ایک اور نشست میں تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ احمد مبارک صاحب کے جو خیالات ہیں جیسے بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو اس کی آزادی ہے نا اس کو, کہ اس کے جیسے بھی ہیں. جیسے آپ اس سے اتفاق رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو, کوئی حرج نہیں. وہ خیالات ہم پیش کریں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا اپنا خیال ضرور پیش کرے. اس دنیا میں 7.5-8 ارب لوگ ہیں. مزے کی بات ہے 7.5-8 ارب لوگوں کا خیال الگ ہے. کیا کہہ رہے ہیں, بالکل. تو یہ ایک خیال ہے, ایک احمد مبارک ہے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے شاعر ہیں, تھر پارکر سے, کنری سے ان کا تعلق ہے, اور امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتے ہیں. نیو یارک کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شہر کبھی سوتا نہیں ہے. ابھی ان کو کتنا جگایا ہے. ہم کسی اور اگلی نشست میں جناب احمد مبارک صاحب سے یہ باتیں کریں گے امریکہ کے بارے میں بھی, اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں, آج کی دنیا میں اچھے شاعر کون سے ہیں, جو عشقیہ, جو رزمیہ, جو مزاحمتی اور مختلف, مطلب بچوں کے شاعر کون سے ہیں,
ख़वातीन की शायराएँ कौन, अभी उर्दू में तो लफ्ज़ शायरात कहा जा रहा है, शायरा कौन सी हैं, वो सब मैं अगली नशस्त में इनसे पूछ के आऊँगा, पूछने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में ये अपनी तैयारी भी करे और हमारे नाज़रीन को ये सारा इल्म मुंतकिल भी करे। अमन मुबारक, आपकी बड़ी मेहरबानी।